کریں. اور ہمارے سامنے اگر ہم روایات کو کھولیں مختلف کتابوں میں جو کہ مولا امیر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں عکاسی فرماتی ہیں، تو ان روایات میں ایک روایت جو ہمیں یہ ملتی ہے کہ جس کو ہمارے اساتذہ بھی بارہا بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تقسیم فرما دی کہ گھر کے کام جناب سیدہ کے ذمہ ہوں گے اور باہر کے کام مولا علی کے ذمہ ہوں گے، اس کے باوجود بھی یہ روایت یہ کہتی ہے کہ گھر کے کاموں میں مولا علی علیہ السلام جناب سیدہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شیخ طوسی علیہ الرحمٰن نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ 3 کام ایسے تھے کہ جو مولا امیر علیہ السلام ہمیشہ گھر میں انجام دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ یہ امام صادق علیہ السلام نقل فرما رہے ہیں مولا امیر علیہ السلام کی حیات کے بارے میں کہ کان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یخطب ویستقی ویکنس. 3 کام کرتے تھے. پہلا کام کیا ہے؟ یخطب، لکڑی جلاتے تھے، آگ جلاتے تھے، کیونکہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ گیس ہوں، لکڑیوں کا زمانہ تھا، تو آگ جلانے کا کام مولا خود گھر کرتے تھے. ویستقی، اور جو باہر سے پانی بھر کے لانا ہوتا تھا وہ خود مولا کرتے تھے. ویکنس، یہ تیسرا جملہ بڑا اہم ہے کہ یکنس، گھر کی صفائی کے دوران جھاڑو بھی جو ہے مولا خود لگایا کرتے تھے. یہ 3 کام مولا کے تھے. اور روایت میں کانا کا لفظ استعمال ہوا ہے، کان امیر المومنین. ہم علم نحو اور عربی ادب میں یہ بات واضح ہے کہ جب کانا کا لفظ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس کسی زمانے میں کرتے تھے. اب آیا انہوں نے کرنا چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا، اس کو بیان نہیں کرتا. ممکن ہے کہ آپ اس سے استمرار سمجھیں، یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولا کی عادت تھی، وہ ہمیشہ یہ کرتے تھے. 3 کام یہ مولا کرتے تھے. اور جناب سیدہ 3 کام کون سے کرتی تھیں؟ تطحن، چکی پیستی تھیں، گندم پیستی تھیں، آٹا گونتی تھیں، وتخبز، اور روٹی پکاتی تھیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام باوجود اس کے کہ امیر المؤمنین ہیں، باوجود اس کے کہ اپنے دور کے حاکم ہیں، باوجود اس کے کہ تمام مخلوقات سے بعد از پیغمبر افضل ہیں، اس کے باوجود وہ گھر میں 3 کام کرتے تھے. اور اگر ہم غور کریں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی زوجہ ہو تو کیا وہ منع نہیں کرتی ہوں کہ مولا علیہ السلام کو کہ مولا آپ جھاڑو نہ دیں، مولا آپ پانی نہ بنے، مولا آپ لکڑی نہ جگیں؟ یقیناً منع کرتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود مولا نے یہ کام کر کے بتا دیا کہ اپنے گھر میں زوجہ کے ساتھ تعاون کرنا، اپنے گھر کے کام کرنا کسی مرد کے لیے عیب نہیں ہے. جب وہ شخص کے جس کو رسول خدا نے مرد کہا تھا، جو امیر المؤمنین ہے، اگر وہ یہ کام باقاعدگی سے اپنے گھر کے کر سکتا ہے تو باقی افراد کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ بھی روایت میں یہ ہے کہ ایک دفعہ مولا امیر علیہ السلام گھر میں دال یا چاول تھے وہ صاف کر رہے تھے، تو پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں. تو پیغمبر نے جب یہ دیکھا کہ مولا جو ہے وہ گھر کے کام کر رہے ہیں، جناب سجدہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ایک حدیث ارشاد فرمائی، اے علی ابن ابی طالب، اے میرے بھائی، کیا تم جانتے ہو کہ یہ جو تم کام چھوٹا سا کر رہے ہو، دال صاف کر رہے ہو یا چاول صاف کر رہے ہو، اس کی کتنا ثواب ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے؟ تو پھر مولا کو بیان فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جو شخص بھی اپنے گھر میں اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں میں تعاون کرے گا تو اس مرد کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا اور اس کے درجات بلند کر دے گا. اور اس سے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں کہ گھر کے باہر جب ہم جاتے ہیں، جب ہم میں سے کوئی شخص ایک بڑے عہدے پہ آ جاتا ہے، بڑی اسے سیٹ مل جاتی ہے یا معاشرے کا بڑا فرد بن جاتا ہے، تو وہ بازار خود نہیں جاتا شاپنگ کرنے کے لیے، گھر کا آٹا لے کر آنا، ساری چیزیں لے کر آنا، ملازم رکھ لیتے ہیں، یا فرض کریں وہ اگر استاد ہے تو اس کے شاگردان ہیں، شاگردان اس کے کام کرتے ہیں. لیکن روایت یہ بتاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ خود بازار جاتے تھے اور خود اپنا سامان اٹھا کے لاتے تھے. اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ظاہری بات ہے مولا کے چاہنے والے ہر جگہ پہ ہیں. اگر آج کے دور میں مولا ہوں، مولا بازار نکلیں، صاحب ہم چلے جائیں گے کہ مولا آپ شاپ پر نہ اٹھائیں، ہم اٹھا لیتے ہیں. لیکن روایت کیا کہتی ہے کہ مولا امیر علیہ السلام اپنا سامان خود اٹھا کے رکھ رہے تھے، خود اٹھائے ہوئے تھے. یحمل التمر والملح، کھجوریں وغیرہ اٹھائی ہوئی تھیں، دیگر گھر کا ساز و سامان اٹھایا ہوا تھا. تو کسی نے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، تو مولا نے فرمایا کہ جو اہل و عیال کی پرورش کرنے والا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سامان اٹھا کے لے کر آئے. اور پھر مولا نے فرمایا کہ لا ينقص الکامل من کمالی، مولا کا ایک شعر ہے، اس موقع پر فرمایا تھا کہ جب کسی نے کہا تھا کہ آپ مجھے سامان دے دیں، مولا نے فرمایا تھا کہ لا ينقص الکامل من کمالہ ما جر من نفع الی عیالہ. اگر ایک بندہ اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس بندے کی عزت میں کوئی فرق آ گیا ہے.
یا اس کے کمال میں اور اس کی جو رتبہ تھا منزلت تھی اس کے منزلت میں کم آ رہا ہے کہ دیکھو یہ کیا کم کر رہا ہے. تو یہی سیرت اگر ہم دیکھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ روایت کہتی ہے کہ مولا کی یہ عادت تھی کہ جب بازار جاتے تھے تو وحدہ، ٹھیک ہے، بحار الانوار میں علامہ اسی نے روایات کو ذکر کیا ہے کہ انہ کان یمشی فی الاسواق وحدہ، بازاروں میں اکیلے جاتے تھے بالکل. اور کیا ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے تو مولا نے منع کرتے تھے کہ تم کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو، تم چلے جاؤ. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مولا نے انہیں منع کیا، لیکن جب مولا پھر چلے تو پھر وہ لوگ پیچھے آ رہے تھے. پھر مولا نے ان کو ڈانٹا، اور بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اس الفاظ میں ڈانٹا کہ تمہیں میں یہ منع کرتا ہوں کہ تم میرے پیچھے نہ آؤ، تم مجھے جو ہے وہ الگ کام کرنے دو. اور اس کا مقصد مولا کا کیا ہوتا تھا، بازار میں چلتے تھے، اگر کوئی کمزور ہے سامان نہیں اٹھا پا رہا اس کی مدد بھی کرتے تھے، وَيُعِينُ الضَّعِيفَ، اور کیا کرتے تھے، وَيُرْشِدُ الضَّالَ، جو رستہ بھول گیا ہے اس کو رہنمائی بھی کرتے تھے کہ کس طرف تم نے جانا ہے، یہ کس طرف جانا ہے. اور جتنے سبزی بیچنے والے ہوتے تھے ان کی دکانوں پہ آتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ان کو آیات قرآن پڑھ کے سکھاتے تھے. تو ہمیں یہ سیرت نظر آتی ہے کہ جب مولا باہر بازار میں جاتے ہیں تو یہ گوارہ نہیں کرتے کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے،